علم الہیات میں ایک بہت ہی اہم سوال کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ کیوں لیا، کیونکہ یوحنا اصطباغی جس سے مسیح یسوع نے پانی کا بپتسمہ لیا وہ گناہوں سے توبہ کی معافی کا بپتسمہ دیتا تھا۔ جو لوگ ریپینٹ کرتے تھے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے، تو ان کو پانی کا بپتسمہ دیا جاتا، جو اس بات کا اظہار ہوتا کہ اب سے وہ خدا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور اب ان کی زندگی کا ایک نیا آغاز ہوگا۔ اب مسیح یسوع کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا اور وہ گناہ سے مبرہ ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ انسانی اعتبار سے ان میں کوئی گناہ نہ تھا۔ جیسے ہم سب یا انسان جتنے بھی اس دنیا میں آتے ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی اولاد ہونے کے باعث ہم سب گناہ کا شکار ہوئے، جس کے بارے میں رومیو کا خط بھی کہتا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور ہم سب خدا کے جلال سے محروم رہے۔ اگر یوحنا گناہوں سے توبہ کی معافی کے بپتسمے کی خدمت سر انجام دے رہا تھا تو پھر مسیح یسوع نے بپتسمہ کیوں لیا؟ کیونکہ انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو مسیحی ایمان پر اعتراض کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ اکثر اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ یسوع نے پانی کا بپتسمہ کیوں لیا۔ تو اس کے لیے بائبل مقدس کے اسکالرز کی مختلف آراء ہے، اور وہ مختلف تھیمز یا عنوان پریزنٹ کرتے ہیں جن کے باعث انہیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یا یہ چیزیں پاسبل ہیں جس کے باعث مسیح یسوع نے پانی کا بپتسمہ لیا۔ سب سے پہلا ویو یہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لینے سے اپنے آپ کو گنہگاروں کے مشابہ ٹھہرایا۔ بائبل مقدس اس بات پر کلیئر ہے کہ وہ گناہ نہ تھا تو بھی ہماری خاطر گناہ بن گیا، یعنی مسیح یسوع نے کبھی گناہ کمٹ نہیں کیا، لیکن ہمارے بہاف پر ہمارے گناہوں کو اٹھا کر وہ خدا کے حضور گناہ بن گیا۔ مسیح یسوع کے بپتسمے کو اس بات سے جوڑا جاتا ہے کہ انہوں نے پانی کا بپتسمہ لینے سے گنہگاروں کے ساتھ مشابہت پیدا کی ہے جن کو وہ بچانے کے لیے اس زمین پر آئے۔ دوسرا اسکالرز کا گروپ یہ کہتا ہے کہ یسوع المسیح نے کوننٹ کو پورا کیا ہے۔ مسیح یسوع نے خود کہا، جب یوحنا نے کہا کہ میں تجھے بپتسمہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں، تو مسیح یسوع نے کہا کہ ہمیں اسی طرح سے راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ تو راست بازی کو پورا کرنے سے خداوند کی مرضی کے تابع ہونا یہاں پر مراد ہے، جو کہ مسیح یا مسیانک مشن کے آغاز کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ ٹیکنیکلی مسیح یسوع پانی کا بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے اپنے آپ کو خدا کی تابع داری میں دے رہے ہیں اس مشن کے لیے جس کے لیے انہیں بھیجا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر کچھ اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ یسوع المسیح کو انائنٹ کیا گیا ہے، اور یہ ان کے مسیح کا جو مشن ہے وہ اس کا ایک عوامی طور پر پبلک اناؤنسمنٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح کا انائنٹ کیا جانا پانی کے بپتسمے سے کیسے لنکڈ ہے؟ آف کورس ہم جانتے ہیں کہ جب مسیح یسوع نے پانی کا بپتسمہ لیا تو روح القدس آسمان سے کبوتر کی شکل میں، فاختہ کی شکل میں آتے ہیں، اور روح القدس کی پریزنس انائنٹنگ کا ایکسپریشن ہے۔ مسیح یسوع کا بپتسمہ لینا اور پھر روح القدس کا اس کے بعد ان پر آنا ان کو انائنٹ کیے جانے کا ایک نشان ہے، اور آف کورس یہ ایک پبلک عوامی اعلان ہے کہ مسیح یسوع نے آفیشلی اپنی خدمت کا آغاز کر دیا ہے۔ چوتھے نمبر پر کچھ اسکالرز یہ بھی مانتے ہیں کہ پانی کا بپتسمہ اس لیے مسیح یسوع نے لیا ہے تاکہ تثلیث کو واضح طور پر پریزنٹ کر سکے۔ جب ہم پانی کے بپتسمے کی ساری پکچر کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح انسانی بدن میں موجود ہیں، اور روح القدس جب وہ پانی کا بپتسمہ لے کر پانی سے اوپر آتے ہیں تو روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے، اور آسمان سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہم اس تصویر میں واضح طور پر تثلیث کے تینوں اشخاص کو، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے واضح اور کلیئر تثلیث کی پکچر کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کچھ مصنفین کا، کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یسوع المسیح کا بپتسمہ تثلیث کا مکاشفہ ہم سب پر ظاہر کرتا ہے، اور ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ تثلیث ٹرینٹی جو ہے وہ ایک ہی منصوبے پر کام کر رہی ہے، جو کہ انسان کو اس کے گناہوں سے رہائی دلانے کا ہے۔ پانچویں نمبر پر کچھ اسکالرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ مسیح یسوع کی مصلوبیت اور اس کی ریزورکشن کا ایک ایکسپریشن ہے، جیسے کہ آف کورس رومیو کے خط میں جب ایماندار بپتسمہ لیتے ہیں اور وہ مسیح کی موت میں شامل ہونے کا ایک ایکسپریشن ہے، اور آج بھی جہاں جہاں پانی کے بپتسمے دیے جاتے ہیں تو جب ایک ایماندار پانی کے اندر جاتا ہے تو یہ اس کے بریل کا، یعنی کہ اس کی پرانی انسانیت، اس کی پرانی عادتوں کا کہ دفن ہونے کا اظہار ہے، اور جب وہ اوپر آتا ہے تو وہ مسیح یسوع کے ساتھ جی اٹھنے کا اظہار ہے۔ اس لیے مسیح یسوع کے بپتسمہ کو اکثر ان کی مصلوبیت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ
जोड़ा जाता है। छठा और आखिरी व्यू ये कहता है कि यीशु मसीह ने इसलिए पानी का बपतिस्मा लिया ताकि उनके जो डिसाइपल्स हैं, शागिर्द हैं, जो बनने वाले हैं और पूरी दुनिया में फ्यूचर में उनकी मसलूबियत और उनकी रेजरेक्शन को कबूल करने से होंगे, ये उनके लिए नमूना है। क्योंकि मसीह यीशु ने आसमान पर जाने से पहले वाज़े तौर पर अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया कि जाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें तालीम दो और उन्हें उन सब बातों के बारे में बताओ जो मैंने तुम्हें टीच की हैं। सो ये 6 व्यूज़ हैं जिनकी बिना पर हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा क्यों लिया। सो मेरे नज़दीक इन तशरीहात में से तीसरी तशरीह कि यीशु मसीह को ये अनॉइंट किया गया है और अवामी तौर पर ऐलान किया गया है कि अब यीशु मसीह ऑफिशियली अपनी खिदमत का आगाज़ कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर ट्रिनिटी, कि ये ट्रिनिटी का एक खुले आम एक्सप्रेशन है, वाज़े एक्सप्रेशन है हमारे लिए। और आखिर में यीशु मसीह की मौत और उसकी रेज़रेक्शन का एक्सप्रेशन है। मेरे मुताबिक ये तीनों तशरीहात या तफसीरात ज़्यादा बेहतर हैं दूसरी तशरीहात के। सो आपका क्या व्यू है, आप मुझे कमेंट में बताएं। आप किस बात से एग्री करते हैं, अपनी क्रिटिकल फीडबैक दें। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो।